محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت بعد عبد المطلب کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی مکہ میں انتقال کیا اور حجور میں مدفون ہوئے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے زبیر، ابو طالب اور عبداللہ حقیقی بھائی تھے۔ ان تینوں کی والدہ فاطمہ مخزومیہ تھی۔ علامہ ابن قتیبیہ ایک نامور اور مستند مصنف مانے جاتے ہیں۔ محدثین بھی ان کے اعتماد کے قائل ہیں۔ یہی قتیبیہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت عمرو بن عائص بن عمران بن مخزوم کے بطن سے عبداللہ بن مطلب کے 3 بیٹے تھے، زبیر، ابو طالب اور عبداللہ۔ طبقات ابن سعد میں زبیر کے متعلق لکھا ہوا ہے اور زبیر شاعر اور باعزت شخص تھے۔ انہی کو عبد المطلب نے اپنا وصی کیا تھا۔ اور شرح ابن الحدید نے یہ لکھا ہے کہ لیکن زبیر بن عبد المطلب تو قریش کے معزز و باوقار سرداروں میں سے تھے۔ بنی ہاشم میں سے عبداللہ مطلب کے بعد زبیر اور ان کے والد ابو طالب سردار ہوئے۔ وفات سے قبل عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے زبیر کو، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، ان کی پرورش کی وصیت فرما دی تھی۔ زبیر کو اپنے در یتیم بھتیجے سے بے پناہ محبت اور انس تھا۔ بچپن میں ہی وہ آپ کو گود میں اٹھاتے پھرتے، ہاتھوں پہ جھلاتے اور لوریاں گنگناتے پھرتے تھے۔ چنانچہ الاصابہ میں ہے کہ زبیر بن عبد المطلب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ چھوٹے تھے تو جھولا جھلایا کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ محمد میرے بھائی عبداللہ کی نشانی ہے۔ بڑے عیش و آرام سے جیے اور اعلیٰ عزت والی زندگی بھی گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آغاز شباب زبیر کے ساتھ گزرا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت فرماتے۔ الغرض زبیر بن عبد المطلب اپنی نیک خصلتوں اور اعلیٰ صفتوں کی وجہ سے تمام خاندانوں میں اعلیٰ مقام بھی رکھتے تھے۔ وہ تمام خاندانوں میں نہایت عزیز اور محبوب تھے۔ زبیر کے مرنے پر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زوردار مرثیہ کہا تھا، جس کے آخری بند کا ترجمہ یہ ہے: اگر میں اپنی زبان میں سے اس کا مرثیہ نہ کہتی تو آنسو بہہ بہہ کر میری پسلیوں کو چور چور کر دیتے۔ حمزہ رضی اللہ کی شہادت کا آپ کو بہت صدمہ ہوا، مگر اس پر مرثیہ نہیں کہا گیا۔ ابو طالب کا تو ذکر ہی نہیں۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد اہل ہاشم کی سرداری کا تاج زبیر کے سر پر رکھا گیا۔ حرب الفجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 15 سال تھا۔ قریش کی کنانہ اور قیس کے قبیلوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی، اس لیے اسے حرب فجار بولتے ہیں۔ قریش کے سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھی اور بنی عبد المطلب کے سردار زبیر تھے۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ دشمنوں کے تیر چن کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ حلف الفضول کی تجدید کا سہرا بھی زبیر کے سر پر بندھتا ہے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا آقا بھی معاہدے کے وقت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھے اور چچا زبیر کے مرنے کے بعد اپنی متاحل شادی شدہ زندگی کا خیال ان کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عبد الطالب کے پاس ام بانی کے لیے پیغام بھیجا، مگر اس تایا نے اپنے ماموں کے بیٹے حبریتہ بن ابی وہب سے نکاح کر دیا اور بھتیجے کو جواب دے دیا۔ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے تایا عبد الطالب سے شکوہ کیا، تایا نے جواب دیا: وہ تاریخ صفحات پر مرقوم ہیں بھتیجے، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں پہلے سے ہوتی آئی ہیں اور اشراف سے ہی ہوتا ہے، مگر تو ایک محتاج آدمی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے مورخین اور اہل سیر نے کفالت کی ذمہ داری کا راگ ابو طالب کو کیسے پالا تھا۔ چنانچہ ابو طالب کی کفالت کے بعد ثبوت میں تاریخی شہادت کی کمی ہے، جس نے اپنے کسی بیٹے کی پرورش خود نہ کی ہو، اور ابو طالب کا یہی اشراف خاندانی دماد نبوت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکتا رہا، ہر غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آتا رہا۔ آخر فتح مکہ کے روز نجران کی طرف بھاگ گیا اور بحالت کفر کہیں مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ آپ نے فرمایا: ہاں، میں اہل مکہ کی چند قیرات تنخواہ پر بکریاں چراتا تھا۔ جن حضرات کے ذہنوں پر ابو طالب کی کفالت میں فرضی روایات چھپائی ہوئی ہیں، اس حدیث کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ قراریت سے مراد سکے نہیں بلکہ قراریت ایک جگہ کا نام ہے، مگر امام بخاری نے اسے اجرت کے باب میں نقل کر دیا ہے۔ دوم، اہل مکہ کی بکریاں چرانے کا سوال پیدا ہوتا ہے جبکہ کفالت چچا ابو طالب کی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی مصر ہے کہ آپ کی کفالت ابو طالب نے کی تو اس کا جواب
ادباً یہ ہوگا کہ ابو طالب آپ سے اہل مکہ کی بکریاں چروا کر اپنا اور اپنے اہل کا گزارا کروا رہے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب پر احسان ہوگا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طالب کا۔ جائے غور یہ ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کے محدودے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا آپ تو جانتے ہیں میرا چچا ابو طالب بہت تنگ دست ہے، اور حضرت عباس نے جعفر کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ طالب اور عقیل اس وقت جوان تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکی تھی۔